صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، آج کتاب و شفا سے وظیفہ، اور آج کا وظیفہ ہے رزق، روزی، کاروبار میں برکت کے وظائف۔ سب سے پہلا، نماز عشاء کے بعد 5000 مرتبہ یا واسع پڑھنے سے رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ اکثر ہمارے ویورز لسنرز پوچھتے ہیں کہ کاروبار میں برکت کے لیے، رزق میں تنگی کے لیے کیا پڑھا جائے، تو یہ آپ سماعت فرما لیجئے، نماز عشاء کے بعد 5000 مرتبہ یا واسع، اے وسعت عطا فرمانے والے، یہ پڑھنے سے رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اسم مبارک یا لطیف، یا لطیف، اے لطف و کرم فرمانے والے، بکثرت ورد کرنا، جو یہ کثرت کے ساتھ پڑھے گا بے روزگار کے لیے اسباب اور وسعت کے لیے نہایت مفید ہے۔ اگر کوئی بے روزگار ہے، اس کے پاس کوئی بھی جاب نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، تو وہ یہ یا لطیف اس کو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ روزگار کے لیے اسباب پیدا ہوں گے اور وسعت پیدا ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ کثرت سے پڑھ رہا ہے تو خصوصاً اس کے کثرت کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ باقاعدگی سے نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد یا لطیف، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسم مبارک 119 مرتبہ پڑھ کر سورۃ الذاریات کی آیت مبارکہ 58، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، سورۃ الذاریات آیت مبارکہ 58، اس کو بھی 119 مرتبہ پڑھیں اور اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ غیب سے روزی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ یہ بہت مجرب وظیفہ ہے تمام لسنرز کے لیے، خصوصاً جو بے روزگار ہیں وہ اس وظیفے کو لازمی پڑھیں، یا لطیف کثرت سے پڑھیں، اور خصوصاً فجر اور عشاء کی نماز کے بعد 119 مرتبہ یا لطیف پڑھیں، 119 مرتبہ سورۃ الذاریات کی آیت مبارکہ 58 پڑھیں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ بے شک اللہ ہی رزق عطا فرمانے والا، وہی رزاق ہے، وہ سب سے زیادہ قوتیں رکھنے والا ہے۔ تو جب یہ پڑھیں گے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک بھی پڑھیں، اللہ سے دعا بھی کریں، انشاءاللہ بہت جلد رزق کے، روزی کے، روزگار کے اسباب پیدا ہوں گے، اب تک غیب سے رزق کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، یعنی جہاں آپ کا گمان بھی نہیں وہاں سے آپ کو رزق اللہ سبحانہ وتعالی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح تیسرا وظیفہ یا وہاب، وہاب کا معنی عطا فرمانے والا، اپنی نعمتیں عطا فرمانے والا، تو یا وہاب روزانہ بعد از نماز عشاء 400 بار پڑھنے سے رزق میں برکت حاصل ہوگی۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیں۔ اسی طرح حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ یہ فرماتے ہیں کہ چاشت کے وقت، یعنی تقریباً صبح 10 سے 12 بجے کے درمیان یہ وقت ہوتا ہے، بلکہ 11:30 تک کر لیں، تو کیونکہ بعض کا 11:30 بجے بھی زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو اس 1.5 گھنٹے میں 4 رکعت نماز نفل کی نیت سے پڑھیں اور سلام پھیرنے کے بعد سجدہ کریں، اور سجدے میں 100 مرتبہ یا وہابو یا وہابو یہ پڑھیں، انشاءاللہ رزق میں بہتری ہوگی، برکت ہوگی، اور بے روزگار ہیں تو روزگار کے اسباب اللہ سبحانہ وتعالی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اگر آپ اپنا کاروبار کرتے ہیں، دکان ہے، فیکٹری، مل، آفس، کچھ بھی معاملہ ہے، تو دکان یا کارخانے کو کھولنے سے پہلے 700 مرتبہ یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر یہ 700 مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دونوں اسماء مبارکہ پڑھیں گے۔ یا غنیو، اللہ غنی بھی ہے، مغنی بھی ہے، یعنی دوسروں کو بھی غنی فرما دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کہ یہ 2 اسماء مبارکہ پڑھیں گے تو آپ بھی غنی ہو جائیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو غنا عطا فرمائے گا۔ اور غنی کا ایک معنی امیر بھی لیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں غنی کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ایسی نعمتیں حاصل ہوں
کہ پھر انسان کسی کا محتاج نہ رہے، برکتیں ہی برکتیں مل جائیں، بظاہر کم رزق بھی ہو، کم سیلری بھی ہو، کم آمدن بھی ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں تمام معاملات بہتر فرما دیتا ہے۔ حتیٰ کہ جو غنی ہوتے ہیں، حدیث مبارکہ کے مطابق بھی یہ فرمایا گیا کہ مال و دولت صرف اس سے غنی نہیں ہوتا، بلکہ فرمایا اصل غنی دل کا غنی ہونا ہے، یعنی دل میں وسعت ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکتیں ایسی عطا فرما دے کہ پھر کسی سے مانگنا نہ پڑے، کسی کے آگے دس سے سوال دراز نہ کرنا پڑے، اور جتنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنا رزق عطا فرماتا اس میں تمام معاملات آسانی کے ساتھ، بے فکری کے ساتھ سر انجام پا جائیں، تو اسے غنا کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ غنی فرما دیتا ہے۔ اور پھر مغنی کا معنی یہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خود ذاتی طور پر مغنی ہے، دوسروں کو غنی بناتا ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا سے بندہ غنی اور مغنی بن جاتا ہے عطائی طور پر، یعنی خود نہیں اللہ کی عطا سے، تو پھر وہ بندہ مومن جو ہے وہ بھی آگے لوگوں کو دیتا ہے، بانٹتا ہے، لوگوں میں تقسیم کرتا ہے، سخی بن جاتا ہے۔ تو یہ دونوں اسماء مبارکہ کا دکان، کارخانہ، اپنا کام پہ جانے سے پہلے، کام سے پہنچنے سے پہلے 700 مرتبہ پڑھیں، یا غنیو یا مغنیو، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر اس کی برکات دیکھیں۔ یہ پڑھ کر دکان کھولیں، آفس میں جائیں، کارخانہ کھولیں، کام کا آغاز کریں، انشاءاللہ العزیز گاہک کی کثرت ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی۔ تو یہ چند ایک وظائف ہیں، بہت مجرب وظائف ہیں، سبھی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ یا آیات بینات انہی کا ورد کرنا ہے۔ تو لازمی آپ سب احباب اپنے اوراد و وظائف کا اس کو حصہ بنائیں، حتیٰ کہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو گھر پہ بیٹھی ہیں وہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ انشاءاللہ گھر میں خیر و برکت ہوگی، رزق کے حوالے سے کسی قسم کی تنگی نہیں ہوگی، خصوصاً تمام امت مسلمہ کے لیے، اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے میں یہ بارہا عرض کر رہا ہوں کہ جن کو واقعتاً رزق کی تنگی کے مسائل ہیں یا رزق کے اسباب بالکل نہیں ہیں، بعض اوقات دست سوال دراز کرنا پڑتا ہے، یا ایسے ہمارے لسنر ہیں جو کہتے ہیں کہ اتنے معاملات گڑبڑ ہو چکے ہیں کہ معاذ اللہ خودکشی کرنے کو دل چاہتا ہے، خودکشی نہ کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان اسماء مبارکہ کا جو میں نے بیان کیے ہیں ان کا کثرت سے ذکر کریں، ورد کریں، پڑھیں، اللہ پر یقین کامل رکھتے ہوئے آپ پھر دیکھیں کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے اسباب پیدا فرماتا ہے۔ اگر رزق میں تنگی ہے، کمی ہے، کشادہ فرما دے گا، اگر بالکل نہیں ہے رزق کے غیب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسباب پیدا فرما دے گا۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کامل یقین رکھتے ہوئے آپ ان اسماء مبارکہ کو پڑھیے، اور ساتھ کوشش کیجیے ہمیشہ باوضو رہا کیجیے، نماز اور تلاوت قرآن پاک اس کو معمول بنائیں، درود پاک کو معمول بنائیں، باوضو رہیں۔ وضو بھی مومن کا ہتھیار ہے، دعا مانگنا، دعا بھی مومن کا ہتھیار ہے، حتیٰ کہ نماز، قرآن کریم کی تلاوت، درود پاک کی کثرت اور استغفار، یہ 3-4 چیزیں جو ہیں ان کو لازمی اپنے معمول کا حصہ بنا لیجیے۔ استغفار کرنے سے بھی، دل سے توبہ کرنے سے، زبان سے پڑھنے سے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، درود پاک پڑھنے سے، اور یہ قرآن، حدیث، احادیث مبارکہ کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ نماز اور تلاوت قرآن پاک کے بعد درود پاک کی کثرت اور استغفار کی کثرت، یہ دین و دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں ان سے حاصل ہوتی ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رحمت، فضل، کرم، احسان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو ضرور ان 3-4 چیزوں کو بھی اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اور یہ جو اوراد و وظائف رزق کے بارے میں میں نے آج بیان کیے ہیں ان کو تمام مسلمان، بچے بھی پڑھ سکتے ہیں، بڑے بھی، بوڑھے بھی، خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں، سبھی پڑھیں، اور پھر دیکھیں کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق میں کشادگیاں، وسعتیں، برکتیں عطا فرماتا ہے، روزگار عطا فرماتا ہے، روزگار میں بہتری عطا فرماتا ہے۔ تو ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے، آپ خود پڑھیے، اپنے اعزاء، قریبا، رشتہ داروں، دوست احباب، پڑوسیوں، محلے داروں کو بتائیے، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے، آپ کے، ہمارے بتانے سے اگر کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی، مسلمان فرد کے رزق میں، روزگار میں برکتیں ہوتی ہیں، اسباب بہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، غیب سے رزق عطا فرماتا ہے، تو انشاءاللہ دیکھیے گا آپ
یہ میرے آپ کے ہمارے لیے بھی رزق کے دروازے کھول دے گا، رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے گا اللہ سبحانہ وتعالی، صرف اس وجہ سے کہ ہم نے امت مسلمہ تک کوئی اچھی بات پہنچائی، ہمارے پہنچانے سے ان کے امت مسلمہ کے پڑھنے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے رزق کے دروازے کھول دیے، بہتر اسباب پیدا فرما دیے، غیب سے رزق عطا فرما دیا۔ تو رحمت حق بہا نہ می جوید، رحمت حق بہا نہ می جوید، اللہ کی رحمت بہا نہیں چاہتی، یعنی معاوضہ نہیں چاہتی، اللہ کی رحمت بہانا چاہتی ہے۔ بظاہر دونوں لفظ ایک ہی ہیں، لکھنے میں ایک جیسے ہیں، اگر بہا نہ اس کو اکٹھا پڑھیں تو یہ بہانا بن جاتا ہے۔ رحمت حق بہا نہ می جوید، اللہ کی رحمت بہا نہیں چاہتی، کوئی قیمت، کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ نہیں چاہتی۔ رحمت حق بہانا می جوید، اللہ کی رحمت تو بہانا چاہتی ہے۔ اللہ کی رحمت کے لیے کوئی ہمیں ہیلا کرنا پڑتا ہے، وہ ہیلا، وہ وسیلہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، وہ صحابہ کرام، اہل بیت کرام، ان کی ذوات مقدسہ ہیں، وہ ان عظیم ہستیوں کا بتایا ہوا راستہ ہے، وہ قرآن و حدیث میں بتائے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء مبارکہ، آیات بینات اور دعائیں ہیں، وہ یہی چیزیں اللہ کے اسماء مبارکہ، یہ بھی ہیلہ ہیں، یہ بھی وسیلہ ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ۔ تو یہ ساری چیزیں، نماز، قرآن کی تلاوت، استغفار، درود پاک، یہ سبھی وسیلہ ہیں، ان کو پڑھیے، عظیم ہستیوں سے محبت کیجیے، اور جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان کو پورا کیجیے، ان کے بعد یہ جو اوراد و وظائف ہیں یہ پڑھیے، پھر دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کے دروازے کیسے کھلتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر کامل یقین رکھتے ہوئے یہ پڑھیے، امید کے ساتھ، اور نا امیدی، مایوسی بھی کفر ہے، گناہ ہے حدیث مبارکہ کے مطابق، اور مسلمان بندہ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا اور مایوسی کا شکار نہیں ہوتا، مایوس ہو کر کبھی حرام موت نہیں مرتا، یعنی خودکشی کی جانب نہیں جاتا۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر بھروسہ کیجیے، ان اوراد و وظائف کو اپنائیے، درود پاک کی کثرت کیجیے، باوضو رہا کیجیے، باوضو رہنے سے بھی شیاطین حملہ نہیں کر سکتے، اور وضو بھی مومن کا ہتھیار ہے، جب ہتھیار پاس ہو تو پھر مومن کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعا مانگیے، گڑ گڑا کر دعا مانگیے، یہ چند ایک چیزیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے، رو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیے، تنہائی میں، اکیلے میں، پھر دیکھیے جو آپ مانگیں گے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ماں جو ہے شیر خوار بچے کو جب تک وہ روتا نہیں ہے اس کو دودھ نہیں پلاتی، تو بلا تشبیہ، بلا تمثیل، اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں روتے نہیں، گڑ گڑاتے نہیں، گناہوں سے معافی نہیں مانگتے اور غافل دل کے ساتھ دعا مانگتے ہیں، حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ غافل دلوں کی دعا نہیں سنتا، ہم غافل دل کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہماری دعا کیسے سنی جائے گی، کیسے قبول کی جائے گی؟ تو توبہ کر کے، رو کر، گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیے، پھر دیکھیے کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمتوں، نعمتوں، فضل، کرم، احسان کے دروازے ہم پر کھول دیتا ہے۔ تو ضرور ان اوراد و وظائف کا اپنے معمول کا حصہ بنائیے، امت مسلمہ تک پہنچائیے، میرے آپ کے ہمارے پہنچانے سے اگر امت مسلمہ میں سے ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی، کسی بھی فرد کا فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ دین و دنیا آخرت میں ہمارے لیے بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ جی ناظرین و سامعین، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سرزمین سندھ جسے صوفیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے، اس کی ایک عظیم ہستی حضرت لال شہباز قلندر علیہ رحمہ ہے۔ آپ کا نام نامی اس میں گرامی جو ہے سید عثمان مروندی علیہ رحمہ ہے، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد پاک میں سے ہیں۔ آپ کے والد گرامی وہ بھی اولیاء کاملین صالحین میں سے تھے، عالم ظاہر بھی تھے، عالم باطن بھی تھے، یعنی قرآن و سنت پر بھی مکمل دسترس رکھتے تھے اور باطنی علوم سے بھی مکمل طور پر بہرہ ور تھے، اللہ کے ولی تھے، سید ابراہیم کبیر الدین علیہ الرحمہ۔ اور پھر مروند میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ مروند یہ آج جو موجودہ افغانستان ہے اس کا علاقہ، اس کا ایک شہر ہے، اور پھر بعد میں کافی عرصہ بعد آپ ہجرت کر کے سہون شریف، یعنی جو ہمارے پاکستان کا صوبہ سندھ ہے، اس کا علاقہ، اس کا ایک شہر، یہاں تشریف لاتے ہیں۔ اور آپ کہ اگر سلسلہ نسب کی بات کی جائے
تو جیسے میں نے عرض کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہار میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اولاد پاک کے بارے میں اپنی محبت کا اظہار یوں کرتے ہیں، اور آپ اس بات پر غور کر لیجئے، تحقیق کر لیجئے، اس پر علماء کرام نے، اولیاء کرام نے تحقیق کی ہے کہ امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ نے جو کلام لکھا ہے، حمد لکھی، نعت لکھی، مناقب لکھے، ان کے جو اشعار ہیں وہ قرآن و سنت، احادیث مبارکہ، صحابہ کرام علیہم رضوان کے آثار یعنی شریعت کی پیروی میں لکھے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ تو خود فرماتے ہیں کہ نعت لکھنا دو دھاری تلوار پر چلنے کے مترادف ہے، کہ اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف کو، ثنا کو، آپ کی تعریف کو، آپ کی عظمت، رفعت اور شان کے تذکروں کو نعت کہا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس میں ہم حد سے زیادہ بڑھتے ہیں تو الوہیت میں پہنچ جاتے ہیں، یعنی معاذ اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی کی جو شان ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بیان کر دیتے ہیں، اور اگر ہم نیچے آتے ہیں، کمی کرتے ہیں، تو پھر ہم تنقیص میں چلے جاتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کر بیٹھتے ہیں، تو دو دھاری تلوار ہے۔ اس لیے علماء ہی کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ نعت لکھیں۔ عام لوگ بھی نعتیں لکھتے ہیں، لیکن بعض اوقات وہ ان چیزوں کا خیال نہیں کر سکتے، یا اگر عام لوگ نعت لکھیں تو پھر علماء کرام کو دکھا لیں کہ یہ اشعار جو ہیں کہیں الوہیت میں تو داخل نہیں، یا کہیں اس میں تنقیص تو نہیں ہو رہی۔ یہ دونوں معاملات بہت خطرناک ہیں، یعنی دو دھاری تلوار پر چلنا ہے، نہ ہی شان الوہیت میں کسی کو پہنچا دینا ہے، نہ ہی تنقیص کرتے ہوئے ان کے عظمت، رفعت اور شان سے گھٹا دینا ہے۔ تو اس حوالے سے امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ نے جو کلام لکھا وہ بالکل شریعت کے جو ترازو ہے اس کے مطابق ہے۔ آپ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے، اور یہ قصیدہ نور کا ایک شعر ہے، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نور ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو نور پیدا فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کا ذکر ہے، احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے، اور آپ کا سارا گھرانہ، آپ کے گھرانے کے بچہ بچہ جو ہے وہ نوری وجود مسعود رکھتا ہے۔ یہ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے گھرانے کی عظمت، رفعت اور شان ہے۔ ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نور ہیں، اور روز محشر جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو نور بن کر اٹھیں گے۔ حدیث مبارکہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو بھی صحابی، جو صحابی خطہ زمین کے جس حصے پر وصال پائے گا، جب وہ قبر سے اٹھایا جائے گا، جب وہ قبر سے اٹھے گا تو اس خطہ ارض کے لوگوں کے لیے وہ قائد، رہنما، لیڈر بھی ہوگا، ان کا رہنما بھی ہوگا، اور نور بن کر اٹھے گا۔ یعنی جو صحابہ کرام علیہم رضوان جہاں جہاں دنیا کے مختلف خطوں میں تشریف لے گئے، جہاد کی غرض سے، تجارت کی غرض سے وہاں وصال پایا، وہاں مدفون ہوئے، تو جب یہ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی قبور مبارکہ سے اٹھیں گے تو تمام دیگر مسلمان ان کے پیچھے ہوں گے، یہ ان کے رہنما ہوں گے، اور یہ نور بن کر اٹھیں گے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان بھی نور بن کر اٹھیں گے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بدرجہ اولا نور ہیں، اور آپ کی نسل پاک بھی نور ہی نور ہے۔ اسی نسل پاک میں سیدنا عثمان مروندی علیہ رحمہ بھی ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 538 ہجری میں ہوتی ہے، 1177 عیسوی میں مروند میں جو موجودہ افغانستان کا حصہ ہے، اور وصال آپ کا 673 ہجری میں ہوتا ہے، 1274 عیسوی میں۔ اسی طرح حضرت لال شہباز قلندر علیہ رحمہ، اگر آپ کا سلسلہ نسب دیکھا جائے تو وہ یوں ہے، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ تک 13 واسطوں سے پہنچتا ہے۔ سید عثمان مروندی بن سید کبیر بن سید شمس الدین بن سید نور شاہ بن سید محمود شاہ بن سید احمد شاہ بن سید ہادی بن سید مہدی بن سید منتخب بن سید غالب بن سید منصور بن سید اسماعیل بن سید امام جعفر صادق بن سید امام محمد باقر بن سید امام علی زین العابدین بن سید امام حسین بن سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ صاحبزادے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ شاہزادی ہیں سیدنا
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے. تو کتنا نوری سلسلہ ذہب ہے، سلسلۃ الذہب، نوری قیمتی سلسلہ، موتیوں سے ہم چمکتا ہوا سلسلہ مبارکہ حضرت لال شہباز قلندر علیہ رحمہ کا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور ائمہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان کے یہ شہزادے آپ ہیں. اور پھر آپ کا مسکن جو ہے، جیسے میں نے عرض کیا، افغانستان کے علاقہ مروند، آپ کے والد گرامی وہاں پر اولیاء کاملین صالحین میں مشہور بھی تھے، حتیٰ کہ قرآن و سنت کی تعلیم بھی لوگوں کو دیتے تھے. اور اسی طرح آپ کے خاندانی عظمت، رفعت اور شان کا ذکر کیا جائے تو آپ کے والد گرامی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں یکتا تھے، خوف خدا سے اکثر رویا کرتے. آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ولیہ تھیں اور اللہ کی عبادت میں، گریہ زاری میں بہت زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا تھا. آپ کا لقب جو ہے لال، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں، مختلف چیزیں ملتی ہیں. ایک یہ بھی کہ آپ کا چہرہ مبارکہ جو تھا وہ لال رنگ کے قیمتی موتی، قیمتی پتھر کی طرح چمکتا تھا، اور اس وجہ سے آپ کا نام جو ہے، آپ کا لقب جو ہے وہ لال پڑ گیا. اسی طرح بعض نے یہ لکھا کہ آپ سرخ کپڑے زیب تن کیا کرتے تھے، اس وجہ سے آپ کا لقب لال پڑ گیا. اسی طرح شہباز یہ آپ کا لقب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت، تقوی، زہد اختیار کرنے کی وجہ سے آپ کا لقب جو ہے وہ شہباز پڑا. اور سیف اللسان یہ بھی آپ کا لقب ہے. لفظی معنی اس کا یہ ہے کہ تلوار جیسی زبان رکھنے والے، لیکن اس کا اصل معنی یہ ہے کہ آپ کی زبان ایسی تھی کہ آپ جو اللہ کی بارگاہ میں التجا کر دیتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے پورا فرما دیتا. قلندر بھی آپ کا لقب ہے. قلندر کا معنی یہ ہے کہ جو تہجد گزار ہو، جو عبادات میں بہت زیادہ محو رہنے والا، اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے والا ہو، اور پھر اللہ کی یاد اور عبادت میں پھر وہ دنیا و معافی ہاں سے کٹ آف ہو جائے، بالکل علیحدہ ہو جائے، اس کو قلندر کہتے ہیں. اسی طرح شمس الدین بھی آپ کا لقب ہے. شمس الدین کا لفظی معنی ہے دین کا سورج، اور یہ لقب آپ کو اس وجہ سے ملا کہ آپ نے دین کی تعلیم اور تبلیغ اور نشر و اشاعت جو ہے بہت بڑے پیمانے پر کی. مخدوم بھی آپ کا لقب ہے. علوم ظاہری و باطنی میں آپ نے مہارت حاصل کی، اس وجہ سے آپ کو مخدوم کہا جاتا ہے. سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، ان ہستیوں تک چونکہ آپ کا سلسلہ نسب پہنچتا ہے تو اس وجہ سے آپ کو یہ عظمت، رفعت اور شان حاصل ہے کہ آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہار میں شامل ہیں. 7 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید فرقان حمید میں حفظ کر لیا. اس کے بعد عربی، فارسی، دیگر علوم جو ہیں قرآن و سنت کے علوم وہ اخذ کیے، اور پھر آپ ملتان تشریف لائے. تو اس زمانے میں غیاث الدین بلبن یہ تخت نشین تھا، اور غیاث الدین بلبن جو ہے یہ علماء کرام، اولیاء کرام کا بہت بڑا قدردان تھا. جب اس نے حضرت لال شہباز قلندر علیہ رحمہ کی آمد کی خبر سنی تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کی تعظیم بجا لایا، اور آپ کے لیے بیش بہا تحائف جو ہیں وہ پیش کیے. اور اس عقیدت کے ساتھ ساتھ اس نے آپ سے درخواست کی کہ آپ ملتان میں ہی قیام پذیر رہیں، لیکن آپ نے قیام ملتان کے سلسلے میں اس کی درخواست جو ہے اس کو منظور نہ فرمایا. اس دوران سلطان محمد نے ایک محفل کا، مجلس کا بھی اہتمام کیا. اس مجلس میں حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ کے فرزند حضرت خواجہ صدر الدین عارف ملتانی علیہ رحمہ بھی موجود تھے. تو یہ دونوں بزرگان جو ہیں یہ اس مجلس میں وجد طاری ہوا. اس وجد کا اثر ایسا ہوا کہ جو سلطان محمد اس مجلس میں موجود تھا اس پر بھی وہ وجد طاری ہو گیا. تو یہ اولیاء کاملین صالحین، اور اگر اس کو ڈیٹیل میں جایا جائے تو پھر قرآن و حدیث اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو طریقہ مبارکہ اس پر گفتگو کریں تو پورے ایک پروگرام کی ضرورت ہے. وجد جو ہے، وجد کا لفظی معنی ہے وجدہ سے پا لینا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کو پا لینا. اللہ کی محبت میں بعض اوقات وجد جو جاری ہوتا ہے اس کو پا لینا. اور پھر یہ عام لوگوں کا معاملہ نہیں ہے،
جس بندہ مومن پر اللہ کی ذکر کرتے ہوئے، اللہ کی یاد کرتے ہوئے مختلف کیفیات طاری ہوتی ہیں، اس کو وجد کہا جاتا ہے۔ کشف المحجوب میں بھی مکمل اس کا ذکر موجود ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ وجد کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر پہنچے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفاتی تجلی کوہ طور پر پڑی تو وخر موسیٰ صعیقا، اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کو برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ باقی لوگوں کے بارے میں آتا 72 لوگ غالباً ساتھ ہیں، وہ وصال کر گئے، طور پہاڑ جو ہے وہ سیاہ ہو گیا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا بھی ذکر ہے۔ اسی طرح واجلت قلوبہم، اس کا ذکر الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ ذکر ہے کہ کھڑے بیٹھے اٹھتے ہر لمحہ اللہ کے بندے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور واجلت قلوبہم، ان کے دل جو ہیں ڈر جاتے ہیں، کپ کپانے لگ پڑتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں، کہ ان انبیاء کرام اور صحابہ کرام علیہم الرضوان، ان کے سینے سے ایسی آواز اللہ کی بارگاہ میں، خصوصاً نماز کے وقت جب اللہ کی بارگاہ میں یا نماز کے علاوہ اللہ کی یاد میں جب مشغول ہوتے ہیں تو سینے سے ایسی آواز آتی جیسے کوئی پانی کا برتن ہو یا سالن پکایا جا رہا ہو، تو وہ برتن میں جو پانی کے کھولنے کی ابلنے کی آواز ہوتی ہے، اللہ کے خوف سے اس طرح آوازیں آیا کرتی۔ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ، اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، ان کے بارے میں جب شان کا بیان کیا ان کی تو یہ وجد میں آ گئے۔ تو اسی طرح مختلف روایات موجود ہیں۔ تو یہ ایک علیحدہ سے موضوع ہے، لمبا موضوع ہے، اس پر بھی کسی دن انشاءاللہ گفتگو کریں گے قرآن و سنت کے حوالے سے۔ حضرت لال شہباز قلندر علیہ رحمہ کا جب ہم ذکر کر رہے ہیں، حج بیت اللہ کے لیے بھی آپ تشریف لے گئے، اس کے بعد پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں روضہ طہر پر حاضر ہوئے، روتے ہوئے حاضر ہوئے۔ یہ اولیاء کاملین صالحین، عشاقان جو صادقین ہیں، ان کا یہ ایک طریقہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں تو بالکل روتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں، اور پھر باب السلام پر کھڑے ہوتے ہیں، روضہ طہر کو دیکھتے ہیں تو عجیب ذوق پیدا ہوتا ہے۔ مواجہ شریف کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو روتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا بھی طریقہ تھا، اولیاء کاملین صالحین کا بھی یہ طریقہ رہا۔ اور حقیقت یہ ہے، یہ رونا جو ہے یہ بھی وجد کی کیفیات میں سے ایک کیفیت ہے، جو دل سے رونا آتا ہے، دل کی یہ کیفیت بنتی ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے رونا آتا ہے، کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے رونا آتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں رونا آتا ہے، یہ بھی وجد کی کیفیات میں سے ایک کیفیت ہے۔ پھر آپ مدینہ طیبہ سے بغداد کی جانب چلے، بغداد حاضر ہوئے، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مزار مبارکہ پر بھی حاضری دی، اور اس تمام سفر میں جتنے اولیاء کاملین صالحین، جتنے علماء کرام ملتے رہے، ان کو اپنے فیوز و برکات سے بھی نوازتے رہے اور ان سے فیوز و برکات حاصل بھی کرتے رہے۔ پھر مشہد مقدس، یعنی جو آپ کا بھی آباء و اجداد کا شہر تھا، سیدنا امام علی رضا رضی اللہ عنہ، جو ان کا مزار مبارکہ بھی موجود ہے، وہاں پر بھی حاضر ہوئے۔ اس دوران مختلف لوگوں نے، حتیٰ کہ تغلق جو اور بلبن جو بادشاہ اس کا ذکر کیا، اس کے بیٹے نے بھی آپ کے ساتھ بہت زیادہ عقیدت کا اظہار کیا۔ پھر آپ یہاں سے ہوتے ہوئے واپس سہون شریف تشریف لائے۔ سہون شریف جب آپ تشریف لائے تو یہ علاقہ اس وقت ہندوؤں کی بھی آماج گاہ تھا، اور اس کے علاوہ جو قصبی عورتیں تھیں ان کا بھی یہ علاقہ مشہور تھا۔ جب آپ یہاں تشریف لائے، آپ نے زبان کے ساتھ بھی، اپنے اخلاق اور کردار کے ساتھ بھی، اپنی نظر کے ساتھ بھی، توجہات کے ساتھ بھی لوگوں تک ظاہری باطنی علوم اور فیوز و برکات پہنچانا شروع کی۔ وہ علاقہ کہ جو برائی کے نام سے جانا جاتا تھا، جب آپ یہاں تشریف لائے تو آہستہ آہستہ یہ علاقہ جو ہے نیکی کے نام سے پھر مشہور ہوا، اور پھر یہ جو برائیاں تھیں وہ یہاں سے ختم ہو گئیں۔ شراب کا جو معاملہ تھا وہ ختم ہوا، جو عصمت فروشی کا معاملہ تھا یہ ختم ہوا۔ یوں قرآن و سنت ہی کی تعلیمات کے مطابق آپ نے اسلام کی تعلیم لوگوں تک پہنچائی، اور کثیر لوگوں نے آپ کے دست مبارکہ پر اسلام قبول کیا۔ آپ کی کرامات بھی بے شمار ہیں،
ایک کرامت یہ بھی ہے، اور وہ غالباً درخت آج بھی موجود ہے، کہ آپ نے اپنا مسواک جو ہے زمین میں گاڑا تو وہ سرسبز و شاداب درخت بن گیا۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بندوں کو کرامات سے بھی نوازا ہے۔ جہاں ہم ان اولیاء کاملین صالحین کی محبت کا ذکر کرتے ہیں، وہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی تعلیمات کو بھی پڑھیں، ان کی تعلیمات کو پڑھ کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ محبت جو ہے وہ بھی ان اولیاء کاملین صالحین سے محبت یہ بھی ضروری ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس محبت کے تقاضے کے مطابق ان اولیاء کاملین صالحین کی تعلیمات کو پڑھیں، ان کو فالو کریں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ محبت کا یہی معنی ہوتا ہے۔ صرف زبانی کلامی ہم کہتے رہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کی تعلیمات کو فالو نہ کریں بلکہ تعلیمات کے برعکس عمل کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بس وہ جسے کہتے ہیں کہ چوری کھانے والے مجنوں ہیں، لیکن حقیقت میں ہم ان سے محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر ہمارا یہ آج کا المیہ ہے، بالکل صحیح بات ہے کہ اولیاء کاملین صالحین نے عبادات کی، مجاہدات کیے، ریاضات کیں، لیکن اور اسلام کی حقیقی تعلیمات لوگوں تک پہنچائیں، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں انہی اولیاء کاملین صالحین کے مزارات مبارکہ پر، ان میں سے چند ایک ایسے مزارات مبارکہ وہاں پر غیر شرعی حرکات اور غیر شرعی امور انجام دیے جاتے ہیں۔ ان سے بچنا چاہیے، لوگوں کو بھی منع کرنا چاہیے۔ حضرت لال شہباز قلندر علیہ رحمہ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، آپ ان کی ہسٹری پڑھ لیں، ان کی تاریخ پڑھ لیں، ان کے تعلیمات پڑھ لیں، ان کا کردار پڑھ لیں۔ وہ تو آئے تو اس علاقے میں جو عصمت فروشی کا دھندا تھا وہ ختم ہو گیا، شراب نوشی، دیگر معاملات، حتیٰ کہ جو غیر مسلم لوگ تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ لیکن اگر آج بھی ہم وہاں جا کر شراب نوشی یا مخلوط محافل، عورتیں مرد اکٹھے ہوں جو اسلام کی تعلیمات کے بالکل برعکس ہے، یہی معاملات کریں، تو اس کا مطلب ہم نے اسلام کی تعلیمات کو بھی ٹھکرا دیا، اور خود جو حضرت لال شہباز قلندر علیہ رحمہ نے تعلیمات پہنچائی تھیں قرآن و سنت کے مطابق، انہوں نے ان چیزوں کو ختم کیا تھا۔ اس کا مطلب ہم ان کی تعلیمات کے بھی برعکس کر رہے ہیں۔ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اولیاء کاملین صالحین، ان کے مزارات بالکل برحق ہیں، کوئی ان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ معاملہ یوں ہی ہے کہ اگر ناک پر مکھی بیٹھی ہو تو مکھی کو اڑانا چاہیے، نہ کہ ناک کو کاٹ دینا چاہیے۔ تو یوں ہی اگر بظاہر جو غیر شرعی حرکات، علماء کبھی اس کی اجازت نہیں دیتے، قرآن و سنت کہ بالکل یہ برعکس ہوتی ہیں، اگر اس طرح کے معاملات ہیں تو یہ نہیں کہہ دینا چاہیے کہ اولیاء کاملین صالحین یا ان کے مزارات مبارکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ غلط ہیں۔ ہاں، جو معاملات غلط ہیں جو آج کے انسان کر رہے ہیں، ان لوگوں کو منع کرنا چاہیے کہ بھائی تم یہ غیر شرعی حرکات کر رہے ہو، ان سے بچنا چاہیے۔ بہرحال حضرت لال شہباز قلندر علیہ رحمہ اولیاء کاملین صالحین میں بہت بلند مقام رکھتے ہیں۔ آپ کی عظمت، رفعت اور شان کے تذکرے جو ہیں وہ سیرت کی کتابوں میں، جو تاریخ کی کتابیں ہیں اور اولیاء کاملین صالحین کی سیرت کی کتابیں ہیں، ان میں موجود ہیں۔ اور خطہ سندھ کا خاص طور پر ہم ذکر کریں تو سندھ، اس خطے میں آپ نے اسلام کی روشنی پھیلائی ہے اور ہزاروں لاکھوں غیر مسلموں کو اسلام کی دولت پہنچائی ہے، اسلام سے مشرف کیا ہے۔ یہ آپ کی سب سے بڑی کرامت ہے۔ تو اس حوالے سے آج ضرورت اس امر کی ہم بھی اسلام کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائیں۔ امت مسلمہ تک تو پہنچ رہی ہیں، لیکن کوشش یہ کی جائے کہ جو ہمارے معاشرے میں، دیگر ممالک میں جہاں جہاں غیر مسلم موجود ہیں، محبت کے ساتھ، جبرن نہیں، جبر کا کہیں ذکر نہیں ہے، محبت کے ساتھ اسلام کی تعلیمات ان تک پہنچائی جائیں۔ حقیقت یہ ہے، چاہے کرسچین ہوں، یہودی ہوں، حتیٰ کہ ہندو، سکھ، کوئی بھی بدھ ازم سے تعلق رکھنے والے، جب ان کو اسلام کی حقیقی تعلیمات پہنچتی ہیں تو اس دور میں ہزاروں لاکھوں مختلف مذاہب کے ماننے والے مسلمان ہو رہے ہیں۔ اور وہ کیوں ہوتے ہیں؟ وہ اس قرآن و سنت کو جب پڑھتے ہیں تو پھر وہ تعلیمات، اسلام کی تعلیمات پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے مسلمانوں، بعض اوقات الحمدللہ آج بھی ایسے مسلمان موجود ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، ایسے لوگ موجود ہیں جو باہر کے ممالک میں، امریکہ، کینیڈا، یورپ میں جا کر غیر مسلموں کو اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں، جن کے پاس ظاہری علم ہے، ظاہری علم کے ساتھ باطنی علم بھی ہے، روحانیت بھی ہے۔ وہ نظر اور توجہات کے ساتھ غیر مسلم کے دلوں کی دنیا بدل دیتے ہیں اللہ کی عطا کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ان پر فضل، کرم، احسان فرمایا ہے۔ تو آج ہمیں چاہیے، ہم جہاں مسلمان ہیں،
ہمیں اسلام کی تعلیمات، ایک عام مسلمان کو حقیقت یہ ہے کہ ایک ڈرائیور کو جتنے اپنی گاڑی کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ایسے میں نے سیٹ رکھنی ہے، اس کو ایسے سیٹ کرنا ہے، یہ چیز خراب ہو جائے تو ایسے صحیح کرنی ہے یا کروانی ہے، حقیقت یہ ہے کہ عام ہم لوگوں کو اسلام کے بارے میں اتنی معلومات بھی نہیں ہے، اتنا بھی نہیں جانتے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ بحیثیت مسلمان جو علم فرض کا ذکر ہے اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تجارت، نکاح، طلاق، جو معاملات زندگی میں ہمیں پیش آتے رہتے ہیں، ان کا علم حاصل کرنا فرض ہے. تو اگر ہم حاصل نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے فرض سے ہم دور ہو رہے ہیں، وہ معاملہ بھی ہے. اور پھر دین اسلام کی ظاہری باطنی تعلیمات ہم حاصل کریں اور پھر امت مسلمہ تک پہنچائیں، امت مسلمہ سے آگے غیر مسلموں تک پہنچائیں اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے. پھر دیکھیے کیسے پوری دنیا میں اسلام کی تعلیمات پہنچتی ہیں. یہی اولیاء کاملین صالحین نے کیا، یہی ان کی زندگی سے، سیرت اور کردار سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ بھئی خود بھی ان کی تعلیمات کی پیروی کرو اور دنیا میں اسلام کی تعلیمات کو پہنچاؤ. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا اللہ تعالی ہمیں ان عظیم ہستیوں کی تعلیمات پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا. آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی. ناظرین سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر کہتے ہیں السلام علیکم، سدرا صاحب ہیں. جی وعلیکم السلام. کہتے ہیں بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. جی شکریہ. انہوں نے پوچھا کہ شیطان کے شر اور شراب سے بچنے کا کوئی وظیفہ بتا دیں. وظیفہ بتایا تھا اس حوالے سے، کہتے ہیں کہ یہ دوبارہ آپ بتا دیں، انہیں بھول گیا. جی میں عرض کر دیتا ہوں دوبارہ اس حوالے سے. جو وظیفہ ہے بری عادات سے نجات کا روحانی وظیفہ یہ ہے. پہلی لائن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے کاغذ پر، دوسری لائن میں 5 مرتبہ یا حفیظ لکھیں گے، یا حفیظو. تیسری لائن میں 5 مرتبہ یا ودودو لکھیں گے اور لکھ کر اس شخص کے تکیے کے اندر روئی کے بیچ میں رکھ دیں گے جس سے بری عادات چھڑانا مقصود ہے. اور یہ تکیہ کوئی دوسرا شخص سر کے نیچے نہ رکھے. اس کے علاوہ بری عادتوں کا شکار شخص جب سویا ہو تو سورۃ الاخلاص 21 مرتبہ، سورہ علم نشرح 3 مرتبہ دم کر دیں. یہ عمل 3 دن کرنا، انشاءاللہ ہر طرح کی بری عادات سے نجات پائے گا. رضا آباد سے عمران کمبوز صاحب کہتے ہیں السلام علیکم مفتی لقمان بھائی، کیا حال ہیں؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ. کہتے ہیں بھائی ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے. جی شکریہ آپ کا. اور ہمارے لسنر ہیں تسلیم صاحب ہیں، غالباً یا تسلیم صاحب ہیں، گلشن مکہ فیصلہ آباد سے. کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میں ڈیلی سنتی ہوں، گاڈ بلیس یو. جی شکریہ آپ کا. ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں ایک اور ہمارے لسنر، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ. کہتے ہیں پروگرام از ویری نائس. کالے اور پیلے یرکان کا انہوں نے وظیفہ پوچھا ہے. جی میں یرکان کا وظیفہ عرض کرتا ہوں آپ کے لیے، تمام لسنرز کے لیے. سورۃ البینہ 30ویں پارے میں نماز فجر کے بعد 21 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور مریض یہ پانی مسلسل پیتا رہے. اس کے علاوہ صبح شام یہ سورت 3 مرتبہ تلاوت بھی کریں. انشاءاللہ یرکان اور جگر کے تمام امراض سے اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا. ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا محمد علی صاحب ہیں، عباس افتخار ڈوگر صاحب ہیں، غلام رسول صاحب ہیں. آپ تمام کا شکریہ. ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں ایک اور لسنر، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ. کہتے ہیں کہ اب میری ساری ہڈیوں میں شدید درد ہوتا ہے، نسیں کھینچی ہوتی ہیں، اس کے لیے وظیفہ. جی آپ ہڈیوں یا نسوں جس جگہ پر درد ہے ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر 7 مرتبہ پڑھیں اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا. ناظرین سامعین، شمیم گل صاحبہ کہتی ہیں کہ مجھے خواب میں چھپکلیاں نظر آتی ہیں، کوئی وظیفہ. عجیب برے یا ڈراؤنے خواب کا حل یہ ہے کہ ایک تو کھانا رات سونے سے 3 گھنٹے پہلے کھائیں، دوسرا آپ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ چاروں قل اول آخر تعداد میں درود پاک پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں. پھر بھی اگر خواب آتا ہے تو بائیں جانب تھوکیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا. ناظرین سامعین، ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے لسنر ہیں فقیر حسین صاحب، 15 سال سے کہتے ہیں اولاد نہیں ہوئی، کوئی وظیفہ. جی میں عرض کرتا ہوں علاج بھی کروائیے اور اس کے ساتھ یہ مجرب وظیفہ ہے، سورۃ الکوثر 111 مرتبہ روزانہ پڑھیں اور درود پاک کی کثرت کریں، خصوصاً درود تنجینا 1000 مرتبہ پڑھیں اسی مقصد کے لیے.
دعا کریں، اور سورہ کوثر جو ہے 111 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے گا۔ آمنہ صاحبہ فیصل آباد سے لکوریا گئے، انہوں نے روحانی علاج پوچھا ہے جی۔ سورہ ہود کی آیت مبارکہ 44، سورہ ملک کی آیت مبارکہ 30 لکھ کر تعویذ بنا لیں، پیٹ پر باندھ لیں، تعویذ ناف کے اوپر آئے، اور ان آیات بینات کو پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ ہماری ایک اور بہن ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے خودکشی نہیں کی، اور لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ تم خودکشی کر لو، تو میں نے نہیں کی، اور انہوں نے ایک بہت ہی تکلیف دہ معاملہ لکھا ہے کہ سسر اور ان کے دیور، انہوں نے بد معاملہ کیا ان کے ساتھ۔ یہ جو بد معاملہ کیا ہے اس کے وہ خود ذمہ دار ہیں، وہ کل قیامت روز محشر ان سے پوچھا جائے گا۔ آپ اس کی ذمہ دار نہیں ہیں، اس لیے اگر آپ خود اس میں شامل نہیں ہیں تو باقی لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام گناہ معاف فرمانے والا ہے، بے شک وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف لو لگائی جائے، توجہ کی جائے، بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو ہمارے گناہ معاف فرمائے، اپنی رحمتیں ہم پر نازل فرمائے۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ظہیر آباد جسرا صاحب نے، خوشاب سے ہمیں جوائن کرتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے، جیتے رہیں۔ جی شکریہ آپ کا، تمام لسنر، تمام ویورز کا شکریہ۔ ایک اور ہمارے لسنر ہیں، انہوں نے ہائٹ کے لیے کوئی وظیفہ پوچھا، یا سلام، اس کو کثرت سے پڑھیں، پروگرام کو پسند کیا۔ باسط صاحب ہیں یہ، ظفر علی صاحب ہیں، معدے کے لیے انہوں نے پوچھا یا عظیم و 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں۔ اور آنکھیں پھڑکنے کا ایک ہمارے لسنر انہوں نے پوچھا، اس میں قرآن و سنت کے حوالے سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ بس طبعی طور پر ایسا مسئلہ ہوتا ہے۔ تبسم صاحب یا تبسم صاحبہ ہیں، نکاح کے بعد رخصتی کا انہوں نے کہا حقیقت یہ ہے کہ نکاح ہو جائے تو پھر رخصتی کر دینی چاہیے۔ محمد شہزاد صاحب ہیں، انہوں نے معدے کے بارے میں کہا ہے، تو آپ خوراک میں جو ہے تبدیلی لائیں اور ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور یا سلام یا محیی اس کی کثرت کریں۔ جی ناظرین سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا